کسی بھی صحیح حدیث سے ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں، مگر وہ روایت کمزور ہے، اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چاروں مذاہب کے فقہ کی کتابوں میں، کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں، انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا، چاہے اجتماعی یا انفرادی، تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا مسئلہ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر، خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں، ہر مسجد میں. اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے، اس کی سند پہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بعض نے اس کو صحیح کہا، بعض نے ضعیف کہا، مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے، خود کیسے دعا مانگی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں، اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا، آذان کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی، اللہم انت السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات، ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے؟ بولو بھائی، دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا، جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا، تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد، کبھی آیت الکرسی، کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے، کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا، جیسے حضرت عائشہ کی، تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں، باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے
بات. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں, اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جیسے ہمارے ہاں رائج ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں, یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے, وہ تو ہے, وہ تو سب کو پتا ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے, فقہ شافی میں بھی نہیں ہے, فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے, اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی, فقہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے, انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے, آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے, کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے, تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی ہیئت بنا دی. تو چونکہ ایک ہوتی ہے, ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے, اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے, تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, اہون ہو جاتا ہے, کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ایک دم ختم کرنا, اس میں فتنہ بہت ہے, اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں, لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش, بولو بھائی, نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے, مفتی اعظم, جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے, والد. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے, لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے, بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے. میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب, جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا, تو ایسا الفتاوی میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے. ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اب اس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے, اور ہمارے شیخ نے بعض چیزوں میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو علماء میں ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف نے بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی, تو کیا مطلب وہ امام حنیفہ کو ہی نہیں مانتے تھے. تو اگر بعض اکابر, سب نہیں, اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا, یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے, مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے نا. تو ایسا تھوڑی ہے کہ میرا تفرد ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی. مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں. ان کا پورا ایسا الفتاوی میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے, پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے. تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے, اختلاف ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں, دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں. آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں, ہم پہ طنز نہ کریں. اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں. میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے ہوگی ان کی, اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں, میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں. مؤذن صاحب میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہا, میرے مقلد تھوڑی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں, فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں, فلاں وہ عالم, وہ آپ سے بڑے عالم ہے, وہ کر رہے ہیں, تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہیں. تو میں کیا کہوں گا بھائی, جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا. میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا, بھائی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے
تو بھی ٹھیک ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں, فتوے دیں. ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, کہتا ہوں بھائی وہ بھی سنت ہی کو اپنے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو جتنا علم دیا, جتنی سمجھ دی, اور جو ان کے بس میں تھا اس کے حساب سے ان کو یہ صحیح لگا تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ میں ہی سنت کا ٹھیکیدار ہوں, باقی سارے فراڈی ہیں, ایسا نہیں ہے. جس کی جو سمجھ میں, اختلاف تو ہوتا ہے نا مسائل میں علماء کا, تو جب اختلاف تو ہوتا ہے نا تو پھر اس لیے وہ تو کوئی بات نہیں. امام ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا تو یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہو, دونوں صحیح ہیں. امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے ہوا تو پھر بھی دونوں صحیح ہیں. تو آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے فالو کریں, کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں. دلائل کی دنیا میں مجھے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو صحابہ کرام سے منقول کیوں نہیں ہے. لو کان خیرا لسبقونا الیہ. صحابہ, تابعین, ائمہ اربع اور ہماری جو عربی فتاوی کی کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے, تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ لیں بات کو. باقی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی ہر بات کو غلط قرار دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ نے کیا کیا, چونکہ اہل حدیث نے کہا ہے لہذا غلط ہی ہوگا, تو یہ موقف بھی غلط ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو. اگر اہل حدیث نے کوئی بات درست کی ہے تو آپ کو ماننی چاہیے, غلط کی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے. ہم اس تو اہل حدیث کی بہت سی چیزوں کو ہم غلط بھی کہتے ہیں, لیکن بہت سی چیزوں کو ہم صحیح بھی کہتے ہیں, اور بہت سی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف احتمال ہے, دونوں رائے, اجتہادی مسئلہ ہے, یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. تو اعتدال کا جو راستہ ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں کیوں مانگتا ہوں؟ پہلی بات, میں اجتماعی نہیں مانگتا, میں فرض کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتا. میں اللہم انت السلام پڑھتا ہوں صرف, اور رفع الیدین ہلکا سا کرتا ہوں, کیونکہ لوگوں میں تحمل نہیں ہے. اگر میں نے یہ بھی نہیں کیا تو اگلی نماز میں پبلک شارٹ کر دے گی مجھے. چلو کوئی بات نہیں, شارٹ کرنے کی تو کیا ہوگا, دین کا سارا سلسلہ کیا ہو جائے. کسی اور مسجد میں جائیں گے تو وہاں بھی شارٹ, تیسری مسجد میں گئے وہاں بھی, تو شارٹ ہوتے ہوتے نتیجہ کیا نکلے گا, اپنا ایک الگ فرقہ جو لوگ کر رہے ہوتے لاؤنج ہو رہا ہوگا, اور اس کا نام کیا ہوگا, اجتماعی دعا بدعت, یہاں سے شروع ہوگی. تو امت کو ایک ایسے کام میں لگائیں گے جس کی شریعت میں کوئی خاص اہمیت, بولو بھائی, نہیں ہے. تو چونکہ فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے, اس کو سنت سمجھنا غلط ہے. تو فی نفسی جب ایک چیز کا جواز ہے اور فی نفسی موقع بھی ہے, اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ بھائی چلو فی الحال اتنا کر لو انفرادی, اور اللہم انت السلام پڑھو اس میں, اور تھوڑی دیر رفع الیدین کر لو. عوام کو باقی سمجھاتے رہو. جب یہ مسجد کے نمازیوں میں تحمل پیدا ہو جائے گا, ہم بڑے ہو جائیں گے, بزرگ بن جائیں گے, سفید داڑھی ہو جائے گی, عمر کمر جھک جائے گی, ہم سے بڑے بڑے اکابر دنیا میں موجود ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ان سے فتویٰ لیں گے آپ سے کیوں لیں, تو ان کو میں نہیں سمجھا, ان لوگوں کو میں اس بات پہ قائل نہیں کر سکتا. تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اگر زندہ رہے, تو پھر ایک لوگوں کو ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک بزرگ بن چکے ہیں, اب پتہ نہیں وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. مفتی ظفر علی صاحب کی طرف بولیں گے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, کسی کے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا دیں. حضرت مفتی ظفر علی صاحب جو ہیں وہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی مسجد بھی ذاتی ہے, ان کے مقتدی بھی اخپل ہیں اپنے, کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے. فتویٰ دیا, سمجھ میں آیا ٹھیک ہے, نہیں آیا دفعہ یہاں سے, چل نکل. تو ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو دین بیچنا ہوا ہے, یہ تو کیا ہوا, کیونکہ کلپ آئے گا فوراً, یہ دین بیچنا نہیں ہے. دین کا کام بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹے مسائل کو برداشت کرنا. اگر ہمیں مسجد نکال دے یا ادھر سے بھی نکل جائیں تو ہمیں دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں اپنا بزنس کروں گا, ٹھیک ہے نا, بزنس کمپنی بنا کے ٹائٹ طریقے سے کیا کروں گا, جو میں ابھی نہیں کر سکتا, اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتا, تو میں کاروبار کو ٹائم دوں گا, نوٹ چھاپوں گا تمیز سے بیٹھ کے, جو ابھی نہیں چھاپ سکتا میں. تو یہ مصلحت جو میں اختیار کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ تاکہ دین کا کام ہوتا رہے. اور دوسرا, لوگوں سے وہ بات جو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر ہوتی ہے, حدیث میں آتا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر باتیں نہ کرو. تو یہ مسئلہ پبلک کی مینٹل اپروچ سے کیا بن چکا ہے, اوپر, کیونکہ بہت سارے علماء کر رہے ہیں. تو اب لوگ کہیں گے یار وہ علماء نہیں ہے, تو پھر یہی ہے کہ بھائی چلو درمیانی راہ اختیار کرو, چلاؤ بس. تو اس لیے ہم یوں کرتے ہیں,
اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا رب. چلو اس سے کیا ہو رہا ہے یار. اور بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ اتنا بھی ثابت نہیں ہے. کبھی کبھار کر لے تو ٹھیک ہے, کبھی کبھار رفع الیدین بھی ٹھیک ہے, کبھی کبھار لوگوں کو اجتماعی دعا بھی ٹھیک ہے, لوگوں کو تعلیم دینے تو احیاناً تو ٹھیک ہے. اس کا معمول بنا لینا اتنا معمول کہ جو نہ کرے اس کو لوگ ملامت کریں. بلکہ معمول بھی اس حد تک غلط نہیں ہے کہ چلو ایک آدمی کو ہاتھ اٹھا کے دعا میں زیادہ دل لگ رہا ہے تو مانگ لے, تو پابندی بھی تو نہیں ہے نا. لیکن اتنا اس پہ التزام کہ نہ کرنے والے کو ملامت کی جائے. مسجدوں میں تو اجتماعی دعائیں ہر نماز کے بعد ہو رہی ہیں, اس کو بھی غلط نہیں کہیں گے. غلط کیا ہے؟ جو نہیں مانگے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پہ ملامت ہوتی ہے. یہ بہت غلط چیز ہے. تو اس لیے اگر اہل حدیث کے ہاں نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے. چاہے ہمارے ہاں بھی نہ ہو. مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں ہم نے کئی سال رہے ہیں, ایک نماز کے بعد بھی انہوں نے کبھی دعا نہیں منگوائی, کبھی بھی نہیں. اور رفع الیدین سے بھی دعا نہیں کرتے تھے. باقی پھر سنتوں کے بعد اپنی دعا مانگتے تھے گھنٹوں گھنٹوں. دعاؤں کا تو حضرت کو ایسے عاشق تھے کہ حضرت سے جب کوئی آ کے کہتا تھا کہ حضرت دعا کر دیں, حضرت رفع الیدین کے بغیر دعا کر دیتے تھے. کہتا تھا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. حضرت فرماتے تھے جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر جلدی گراتا نہیں. فرمایا پھر میں کہتا ہوں جس کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں اتنا بڑا بادشاہ ہے, پھر تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا. ہمارے حضرت جب دعا پہ آتے تھے اتنی لمبی دعا. ایک دفعہ حضرت نے نماز کے بعد لوگوں نے کہا دعا مانگے. حضرت نے کہا چلو تو بہت اصرار کر رہے تو مانگتے ہیں. سندھ میں تھے حضرت, تو حضرت نے پھر ہاتھ اٹھا لیے. پھر حضرت کو تو دعا میں اتنا مزہ آتا تھا, گم ہو جاتے تھے بالکل ایسا گم, پیچھے پبلک شاٹ, ایک بھاگا کھسکا, دوسرا کھسکا, تیسرا, ہوتے ہوتے آخر میں حضرت رہ گئے. اگلی نماز پڑھائی حضرت نے, کسی نے نہیں کہا. انہوں نے کہا بغیر دعا بغیر اجتماع کے ہی بہتر ہے. تو ہمارے حضرت کو دعا میں بہت لطف آتا تھا. جب دعا شروع کرتے تو بس ایک بیان میں حضرت جب بیان کرتے کرتے شاعری شروع کرتے اللہ کی محبت میں, اس میں حضرت کا جیسے میرا بیان ہوتے ہوتے شادیوں پہ ہے تو پورا ٹاپک چینج نا. کسی بھی صحیح حدیث سے ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے, جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں, مگر وہ روایت کمزور ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں, کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں, انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد, فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا, چاہے اجتماعی یا انفرادی, تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا مسئلہ, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر, خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی, نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں ہر مسجد میں. اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے, نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے, اس کی سند پہ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے ضعیف کہا, مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے, خود کیسے دعا مانگی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا, کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی.
تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں, اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا, آذان کے بعد کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی, اللہم انت السلام, اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات, ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے؟ بولو بھائی, دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا, جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں, پھر درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا, تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں, بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد. کبھی آیت الکرسی, کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں. دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے, کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا, جیسے حضرت عائشہ کی, تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں, باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں, اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں, یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے, وہ تو سب کو پتا ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے, فقہ شافی میں بھی نہیں ہے, فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے, اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی, فقہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں, یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے, انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے, آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے, کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے, تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی ہیئت بنا دی. تو چونکہ ایک ہوتی ہے, ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے, اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے, تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, اہون ہو جاتا ہے, کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ایک دم ختم کرنا, اس میں فتنہ بہت ہے, اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں, لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش, بولو بھائی, نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم, جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے, والد. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے, لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے.
ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے, بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے. میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب, جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا, تو ایسا الفتاوی میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے. ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اب اس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے, اور ہمارے شیخ نے بعض چیزوں میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو علماء میں ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف نے بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی, تو کیا مطلب وہ امام حنیفہ کو ہی نہیں مانتے تھے؟ تو اگر بعض اکابر, سب نہیں, اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا, یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے, مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے نا. تو ایسا تھوڑی ہے کہ میرا تفرد ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی. مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں. ان کا پورا ایسا الفتاوی میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے, پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے. تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے, اختلاف ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں, دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں. آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں, ہم پہ طنز نہ کریں. اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں. میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے ہوگی ان کی, اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں, میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں. مؤذن صاحب میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہا, میرے مقلد تھوڑی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں, فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں, فلاں وہ عالم وہ آپ سے بڑے عالم ہے وہ کر رہے ہیں, تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہیں. تو میں کیا کہوں گا بھائی, جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا. میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا, بھائی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں, فتوے دیں. ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, کہتا ہوں بھائی وہ بھی سنت ہی کو اپنے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو جتنا علم دیا, جتنی سمجھ دی, اور جو ان کے بس میں تھا اس کے حساب سے ان کو یہ صحیح لگا تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ میں ہی سنت کا ٹھیکیدار ہوں باقی سارے فراڈی ہیں, ایسا نہیں ہے. ان جس کی جو سمجھ میں, اختلاف تو ہوتا ہے نا مسائل میں علماء کا, تو جب اختلاف تو ہوتا ہے نا تو پھر اس لیے وہ تو کوئی بات نہیں. امام ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا تو یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہو, دونوں صحیح ہیں. امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے ہوا تو پھر بھی دونوں صحیح ہیں. تو آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے فالو کریں, کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں. دلائل کی دنیا میں مجھے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو صحابہ کرام سے منقول کیوں نہیں ہے. لو کان خیرا ما لسبقونا الیہ. صحابہ, تابعین, ائمہ اربعہ اور ہماری جو عربی فتاوی کی کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے. تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں بات کو. باقی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی ہر بات کو غلط قرار دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ نے کیا کیا, چونکہ اہل حدیث نے کہا ہے لہذا غلط ہی ہوگا, تو یہ موقف بھی غلط ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو. اگر اہل حدیث نے کوئی بات درست کی ہے تو آپ کو ماننی چاہیے, غلط کی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے. ہم اس کی تو اہل حدیث کی بہت سی چیزوں کو ہم غلط بھی کہتے ہیں, لیکن بہت سی چیزوں کو ہم صحیح بھی کہتے ہیں, اور بہت سی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف احتمال ہے, دونوں رائے, اجتہادی مسئلہ ہے, یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. تو اعتدال کا جو راستہ ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں کیوں مانگتا ہوں؟ پہلی بات, میں اجتماعی نہیں مانگتا, میں فرض کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتا. میں اللہم انت السلام پڑھتا ہوں صرف, اور رفع الیدین ہلکا سا کرتا ہوں کیونکہ لوگوں میں تحمل نہیں ہے. اگر میں نے یہ بھی نہیں کیا تو اگلی نماز میں پبلک شارٹ کر دے گی مجھے. چلو کوئی بات نہیں, شارٹ کرنے کی تو کیا ہوگا, دین کا سارا سلسلہ کیا ہو جائے. کسی اور مسجد میں جائیں گے تو وہاں بھی شارٹ, تیسری مسجد میں گئے وہاں بھی, تو شارٹ ہوتے ہوتے نتیجہ کیا نکلے گا, اپنا ایک الگ فرقہ جو لوگ کر رہے ہوتے لانچ ہو رہا ہوگا, اور اس کا نام کیا ہوگا, اجتماعی دعا بدعت, یہاں سے شروع ہوگی. تو امت کو ایک ایسے کام میں لگائیں گے جس کی شریعت میں کوئی خاص اہمیت, بولو بھائی, نہیں ہے. تو چونکہ فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے, اس کو سنت سمجھنا غلط ہے.
تو فی نفسی جب ایک چیز کا جواز ہے اور فی نفسی موقع بھی ہے، اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ بھائی چلو فی الحال اتنا کر لو انفرادی، اور اللہم انت السلام پڑھو اس میں، اور تھوڑی دیر رفع الیدین کر لو، عوام کو باقی سمجھاتے رہو. جب یہ مسجد کے نمازیوں میں تحمل پیدا ہو جائے گا، ہم بڑے ہو جائیں گے، بزرگ بن جائیں گے، سفید داڑھی ہو جائے گی، عمر کمر جھک جائے گی، ہم سے بڑے بڑے اکابر دنیا میں موجود ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ان سے فتویٰ لیں گے آپ سے کیوں لیں، تو ان کو میں نہیں سمجھا، ان لوگوں کو میں اس بات پہ قائل نہیں کر سکتا. تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اگر زندہ رہے تو پھر ایک لوگوں کو ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک بزرگ بن چکے ہیں، اب پتہ نہیں وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. مفتی ظفر علی صاحب کی طرح بولیں گے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، کسی کے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا دیں. حضرت مفتی ظفر علی صاحب جو ہیں وہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی مسجد بھی ذاتی ہے، ان کے مقتدی بھی اخپل ہیں اپنے، کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے. فتویٰ دیا، سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں آیا دفعہ ہو یہاں سے، چل نکل. تو ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو دین بیچنا ہوا ہے، یہ تو کیا ہوا، کیونکہ کلپ آئے گا فوراً، یہ دین بیچنا نہیں ہے. دین کا کام بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹے مسائل کو برداشت کرنا. اگر ہمیں مسجد نکال دے یا ادھر سے بھی نکل جائیں تو ہمیں دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں اپنا بزنس کروں گا، ٹھیک ہے نا، بزنس کمپنی بنا کے ٹائٹ طریقے سے کیا کروں گا جو میں ابھی نہیں کر سکتا. اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتا تو میں کاروبار کو ٹائم دوں گا، نوٹ چھاپوں گا تمیز سے بیٹھ کے، جو ابھی نہیں چھاپ سکتا میں. تو یہ مصلحت جو میں اختیار کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ تاکہ دین کا کام ہوتا رہے. اور دوسرا، لوگوں سے وہ بات جو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر ہوتی ہے. حدیث میں آتا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر باتیں نہ کرو. تو یہ مسئلہ پبلک کی مینٹل اپروچ سے کیا بن چکا ہے اوپر، کیونکہ بہت سارے علماء کر رہے ہیں. تو اب لوگ کہیں گے یار وہ علماء نہیں ہے، تو پھر یہی ہے کہ بھائی چلو درمیانی راہ اختیار کرو، چلاؤ بس. اس لیے ہم یوں کرتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا رب. چلو اس سے کیا ہو رہا ہے یار. اور بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ اتنا بھی ثابت نہیں ہے. کبھی کبھار کر لے تو ٹھیک ہے، کبھی کبھار رفع الیدین بھی ٹھیک ہے، کبھی کبھار لوگوں کو اجتماعی دعا بھی ٹھیک ہے، لوگوں کو تعلیم دینے تو احیاناً تو ٹھیک ہے. اس کا معمول بنا لینا، اتنا معمول کہ جو نہ کرے اس کو لوگ ملامت کریں. بلکہ معمول بھی اس حد تک غلط نہیں ہے کہ چلو ایک آدمی کو ہاتھ اٹھا کے دعا میں زیادہ دل لگ رہا ہے تو مانگ لے، تو پابندی بھی تو نہیں ہے نا. لیکن اتنا اس پہ التزام کہ نہ کرنے والے کو ملامت کی جائے. مسجدوں میں 2 اجتماعی دعائیں ہر نماز کے بعد ہو رہی ہیں، اس کو بھی غلط نہیں کہیں گے. غلط کیا ہے؟ جو نہیں مانگے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پہ ملامت ہوتی ہے. یہ بہت غلط چیز ہے. تو اس لیے اگر اہل حدیث کے ہاں نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے، چاہے ہمارے ہاں بھی نہ ہو. مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں ہم نے کئی سال رہے ہیں، ایک نماز کے بعد بھی انہوں نے کبھی دعا نہیں منگوائی، کبھی بھی نہیں. اور رفع الیدین سے بھی دعا نہیں کرتے تھے. باقی پھر سنتوں کے بعد اپنی دعا مانگتے تھے گھنٹوں گھنٹوں. دعاؤں کا تو حضرت کو ایسے عاشق تھے کہ حضرت سے جب کوئی آ کے کہتا تھا کہ حضرت دعا کر دیں، حضرت رفع الیدین کے بغیر دعا کر دیتے تھے. کہتا تھا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. حضرت فرماتے تھے جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر جلدی گراتا نہیں. فرمایا پھر میں کہتا ہوں جس کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں اتنا بڑا بادشاہ ہے، پھر تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا. ہمارے حضرت جب دعا پہ آتے تھے اتنی لمبی دعا. ایک دفعہ حضرت نے نماز کے بعد لوگوں نے کہا دعا مانگے. حضرت نے کہا چلو تو بہت اصرار کر رہے تو مانگتے ہیں. سندھ میں تھے حضرت، تو حضرت نے مانگ پھر ہاتھ اٹھا لیے. پھر حضرت کو تو دعا میں اتنا مزہ آتا تھا، گم ہو جاتے تھے بالکل ایسا گم، پیچھے پبلک شاٹ، ایک بھاگا کھسکا، دوسرا کھسکا، تیسرا، ہوتے ہوتے آخر میں حضرت رہ گئے. اگلی نماز پڑھائی حضرت نے، کسی نے نہیں کہا. انہوں نے کہا بغیر دعا بغیر اجتماع کے ہی بہتر ہے. تو ہمارے حضرت کو دعا میں بہت لطف آتا تھا. جب دعا شروع کرتے تو بس ایک بیان میں حضرت جب بیان کرتے کرتے شاعری شروع کرتے اللہ کی محبت میں، اس میں حضرت کا جیسے میرا بیان ہوتے ہوتے شادیوں پہ تو پورا ٹاپک چینج نا. کسی بھی صحیح حدیث سے ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں، مگر وہ روایت کمزور ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں، کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں، انفرادی طور پر.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا، چاہے اجتماعی یا انفرادی، تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا مسئلہ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر، خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں ہر مسجد میں، اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے، اس کی سند پہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے ضعیف کہا، مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے، خود کیسے دعا مانگی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں، اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا، آذان کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی، اللہم انت السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات، ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے؟ بولو بھائی، دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا، جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا، تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد، کبھی آیت الکرسی، کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے، کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا جیسے حضرت عائشہ کی، تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں، باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں، اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں، یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے، فقہ شافی میں بھی نہیں ہے، فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی، فقہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف.
فتاوا عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے, آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے, کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے, تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی ہیئت بنا دی. تو چونکہ ایک ہوتی ہے, ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے, اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے, تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, اہون ہو جاتا ہے, کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ایک دم ختم کرنا, اس میں فتنہ بہت ہے, اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں, لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش, بولو بھائی, نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے, مفتی اعظم, جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے, والد تھے. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے, لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے, بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے. میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب, جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا, تو ایسا الفتاوا میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے. ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اب اس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے, اور ہمارے شیخ نے بعض چیزوں میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو علماء میں ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف نے بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی, تو کیا مطلب وہ امام حنیفہ کو ہی نہیں مانتے تھے؟ تو اگر بعض اکابر, سب نہیں, اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا, یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا, تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے, مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے نا. تو ایسا تھوڑی ہے کہ میرا تفرد ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی. مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں. ان کا پورا احسن الفتاوا میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے, پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے. تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے, اختلاف ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں, دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں. آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں, ہم پہ طنز نہ کریں. اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں. میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے ہوگی ان کی, اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں, میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں. مؤذن صاحب میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہا, میرے مقلد تھوڑی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں, فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں, فلاں وہ عالم, وہ آپ سے بڑے عالم ہیں وہ کر رہے ہیں, تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہیں. تو میں کیا کہوں گا بھائی, جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا. میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا, بھائی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں, فتوے دیں. ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. لوگ مجھے آگے بتاتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, کہتا ہوں بھائی وہ بھی سنت ہی کو اپنے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو جتنا علم دیا, جتنی سمجھ دی, اور جو ان کے بس میں تھا اس کے حساب سے ان کو یہ صحیح لگا تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ میں ہی سنت کا ٹھیکیدار ہوں باقی سارے فراڈی ہیں, ایسا نہیں ہے. ان جس کی جو سمجھ میں, اختلاف تو ہوتا ہے نا مسائل میں علماء کا, تو جب اختلاف تو ہوتا ہے نا تو پھر اس لیے وہ تو کوئی بات نہیں. امام ابو یوسف کا امام حنیفہ سے اختلاف ہوا تو یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہو, دونوں صحیح ہیں. امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے ہوا تو پھر بھی دونوں صحیح ہیں. تو آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے فالو کریں, کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں. دلائل کی دنیا میں مجھے یہ بات زیادہ
سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو صحابہ کرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ لو کان خیرا ما لسبقونا الیہ، صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ اور ہمارے جو عربی فتاوی کی کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے، تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ باقی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی ہر بات کو غلط قرار دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ نے کیا کیا، چونکہ اہل حدیث نے کہا ہے لہذا غلط ہی ہوگا، تو یہ موقف بھی غلط ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو. اگر اہل حدیث نے کوئی بات درست کی ہے تو آپ کو ماننی چاہیے، غلط کی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے. ہم اس کی تو اہل حدیث کی بہت سی چیزوں کو ہم غلط بھی کہتے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کو ہم صحیح بھی کہتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں